السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا پبلک شو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کی پیدائش تو ہندو مذہب میں ہوئی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ضیاء الرحمن اعظمی صاحب کی، جن کی پیدائش 1943 میں ہندوستان کے شہر ضلع اعظم گڑھ کے ایک ہندو گھرانے میں ہوئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اپنی رحیمی اور کریمی میں علم کی وہ دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان کی سوچ سے پرے ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب کی، جن کو اللہ نے اتنا نوازا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کا علم ان کے سینے میں اتار دیا اور قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ انہوں نے مختلف زبانوں میں تقریباً 20 کتابیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھی ہیں۔ ان کی آخری کتاب، جس کو تقریباً 12 حصوں میں لکھا گیا ہے، جس میں اعظمی صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے، جس میں 16,800 احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے، چونکہ قصہ کچھ طویل ہے، ہم آپ کو مختصر بتائیں تو صرف قرآن کریم کی ایک آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک اردو کتاب جو ہندی میں لکھی ہوئی تھی، اس میں اس آیت کو انہوں نے پڑھا، جس کا ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہوا تھا۔ اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھ کر دل کے دروازے پر کچھ عجیب اثرات دستک دینے لگے، اور پھر انہوں نے قرآن کو مزید سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر قرآن کو عربی زبان میں پڑھا بھی اور سمجھا بھی، اور اس کے بعد اپنی تمام تر زندگی قرآن اور حدیث کے حوالے کر دی، اور زندگی کا بہت بڑا حصہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی شریف میں دین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیا، اور آج 31 جولائی 2020 کو اس دار فانی کو الوداع کہہ کر جنت البقیع میں مدفون کر دیے گئے۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی میں بہت ایسے واقعات سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن حضرت کا واقعہ بھی، حضرت نے اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری مشکلوں کا سامنا کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے، اور یہاں پر یونیورسٹی، جو اس وقت یونیورسٹی تھیں، بڑے ادارے تھے پڑھنے کے لحاظ سے، اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا اتنا اونچا مرتبہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اگر بلایا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو اور جنت البقیع میں دفینہ تدفین مل جائے تو اس سے اچھا نصیب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تھا پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب کی زندگی کا واقعہ، جس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولتوں سے نوازا، اور ان میں سے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت پروفیسر صاحب سے لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پروفیسر صاحب ضیاء الرحمن صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، مجھے اور تمام دوستوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دا پبلک شو کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔